اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان رسولک صادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکرہ الموت اکرہ مساعتہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وعافية ونصر ولا تصون في نفسي ولا في أحد من أحبتي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اول تو توصیف و تصنیف حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، خداوند متعال کے لیے جس نے ہمیں 3-4 دن سے یہ توفیق توانائی عطا فرمائی، ہمت و حوصلہ دیا کہ ہم علوم آل محمد میں سے، قرآن و حدیث میں سے کچھ چیزیں نصیحتاً طور، عبرتاً طور امت محمدیہ و اولاد آدم تک ارسال کر سکیں۔ جتنا بھی خدا کا شکر کیا جائے تمام قلیل و کم ہے۔ 4-3 دن سے ہم نے جس موضوع کو چنا ہے، استفا کیا ہے، منتخب کیا ہے، اس موضوع کا نام ہے توبہ۔ اور 4-3 دن سے ہم نے اس توبہ کو ڈسکس کیا ہے، کس طرح توبہ کرنی چاہیے، توبہ کے بعد کیا کرنا چاہیے، کن کن لوگوں کی پروردگار عالم توبہ کو مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی توبہ کے ذیل میں آج بھی ہم توبہ کے حوالے سے موضوع کو لے کر آئے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ توبہ میں کافی مقامات پر توبہ کا تذکرہ بھی فرمایا، اور آج اس مقدس کتاب میں سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 222، اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم بہت ہی امتیاز نکات کو رکھا ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بتحقیق پروردگار عالم خداوند متعال ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان لوگوں سے مودت کرتا ہے، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو چاہتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، قرآن مجید نے تو واضح بتا دیا کہ خداوند متعال ان لوگوں کو چاہتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ آیا جو لوگ توبہ کرتے ہیں خدا ان کو تو چاہتا ہے، ان سے تو محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے، آیا وہ لوگ بھی پروردگار عالم سے محبت کرتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ بھی خداوند متعال سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ خدا سے محبت نہ کرتے، خدا کو نہ چاہتے، خدا سے لوگوں کی، توبہ شدہ لوگوں کی مودت و محبت نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی اپنے گناہوں پر پشیمان نہ ہوں، کبھی بھی گناہوں پر شرمسار نہ ہوں۔ ان کا گناہوں پر شرمسار ہونا، پشیمان ہونا، گڑ گڑانا، یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اگلے حصے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور میں خدا ایک تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، دوسرے حصے میں پروردگار عالم نے فرمایا ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، جو لوگ تزکیے کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو یہاں مختصر و اختصاراً تشریح
وضاحت آپ کے اذہان تک گوش گزار فرمانا چاہتا ہوں۔ طہارت کے دو اقسام ہیں، دو قسموں سے نجاست غلاظت کو دور کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ظاہری نجاست، دوسری ہے باطنی نجاست۔ ظاہری نجاست اگر کسی انسان سے منسلک ہو جاتی ہے، متمسک ہو جاتی ہے، یا وہ انسان اس نجاست سے منسلک ہو جاتا ہے، متمسک ہو جاتا ہے، تو اس ظاہری غلاظت و نجاست کو دور کرنے کے لیے آب مطلق کا ہونا ضروری ہے۔ آب مطلق سے ظاہری نجاست کو دور کیا جاتا ہے، ظاہری غلاظت کو دور کیا جاتا ہے۔ تو ظاہری نجاست تو آب مطلق سے دور ہوتی ہے۔ اندر کی خباثت کو، اندر کی کثافت کو، اندر کی نجاست کو، اندر کی غلاظت کو کس طرح دور کرنا چاہیے؟ ظاہری نجاست کو تمام اولاد آدم کو چاہیے کہ پانی آب مطلق سے اس کو پاک کریں، نجاست کو دور کریں، اور باطنی نجاست کو دور کرنے کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ توبہ باطنی نجاست کو، جو اعضاء نجاست سے کمزور ہو چکے ہیں، جو اعضاء گناہوں سے ناتواں ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ضعیف و نحیف ہو چکے ہیں، تو ان باطنی کمزوری کو، باطنی نجاست کو، باطنی خباثت کو دور کرنے کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ توبہ کے اندر خدا نے متعالی نے اتنا کمال رکھا ہے، اتنا کمال رکھا ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں شرمسار ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے جو لڑک گرتے ہیں، اس کے آنکھوں سے جو آنسو زمین پر گرتے ہیں، وہ گرتے زمین پہ ہیں، وہ آنسو گرتے زمین پہ ہیں، لیکن خداوند متعال نے اس لڑکوں میں، اس آنسوؤں میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا ان کو پاورفل بنایا ہے، گرتے زمین پہ ہیں لیکن صفائی اندر کی کرتے ہیں، صاف انسان کے جسم کو کرتے ہیں۔ یہ آنسو گرتے زمین پہ ہیں، صاف انسان کے دل کو کرتے ہیں، ہاتھوں کو کرتے ہیں، اعضاء کو صاف کرتے ہیں۔ توبہ میں کس طرح کرنی چاہیے؟ اور توبہ یقیناً ہمیں کربلا والوں سے سیکھنی چاہیے۔ کربلا میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل توبہ کے حوالے سے جناب حر علیہ السلام ہے۔ حر علیہ السلام نے بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو مختلف طوارق سے، مختلف طریقوں سے اذیت پہنچائی، لیکن جب حر علیہ السلام پر نفس لوامہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قیامت میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے، جب جناب حر کو نفس لوامہ نے جھنجھوڑا، ملامت کی، تو جناب حر علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ جناب حر علیہ السلام نے توبہ کا راستہ اختیار کیا۔ جناب حر علیہ السلام نے جب نفس نے جھنجھوڑا، نفس لوامہ نے ملامت کی، تو جناب حر علیہ السلام نے یزید کے راستے کو چھوڑ کر، یزید کے راستے کو ترک کر کے، یزید کے راستے کو ناکارہ قرار دیتے ہوئے حسین ابن علی کے صف میں کھڑا ہو گیا، حسین ابن علی کے راستے کو چوائس کر لیا، حسین ابن علی کے راستے کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھا، نمونہ عمل تصور کیا، اور حسین ابن علی کو بخشش و نجات کا ذریعہ جناب حر علیہ السلام نے تصور کیا۔ تو ہمیں بھی حر علیہ السلام سے توبہ سیکھنی چاہیے۔ حر علیہ السلام نے جب توبہ کی، وہ خالص توبہ کی، خالص توبہ جب حر علیہ السلام نے کی، تو حر علیہ السلام نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ حر علیہ السلام نے جب توبہ کا راستہ اختیار کیا، تو حر علیہ السلام نے حسین ابن علی پر خون کا نذرانہ پیش کیا، جان کا نذرانہ دیا۔ حر نے بچوں کو بھی حسین ابن علی پر قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی حسین ابن علی پر قربان کر دیا۔ تو ہمیں بھی حر سے توبہ سیکھنی چاہیے۔ اگر ہم اس دور میں حسین ابن علی کی محبت میں، حسین ابن علی کی مودت میں ہم بچوں کو دینے سے گریز نہ کریں، جان مال کو دینے سے گریز نہ کریں۔ اگر حسین ابن علی ہم سے بچے نہیں لیتے، اگر حسین ابن علی ہم سے جان نہیں لیتے، اگر حسین ابن علی ہم سے خون نہیں لیتے،
تو کم سے کم اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جان کو حسین ابن علی کے حوالے کر کے، یعنی کیا حوالے کر کے، یعنی کیا، یعنی جو چیزیں حسین ابن علی نے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے جو ہمارے لیے نامونہ عمل و نجات و بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے، ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ تو ہمیں حسین ابن علی، اگر ہم کچھ نہیں چاہتا، نہ دولت، نہ بینک بیلنس، نہ پراپرٹی، نہ جائیداد، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اتنا کرنا چاہیے کہ ہمیں شیطانی راستے کو ترک کر کے حسین ابن علی اور خدائی راستے کو اپنانا چاہیے، یعنی ہمیں بہتر عمل کو اپنانا چاہیے اور بد عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ جب حسین ابن علی کے پیروکاروں سے دانستہ یا نادانستہ، عمدن یا سہون کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اس حسین ابن علی کے عزادار کو، حسین ابن علی کے شیدائی کو، حسین ابن علی کے محب کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ جیسے کافی مقامات پر قرآن کے اندر بھی اور روایات کے اندر بھی خدا نے توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نے کس طرح کی توبہ کی؟ جناب یونس علیہ السلام جب ان کشتی سواروں کے ساتھ سوار ہو گیا اور انہوں نے قرآن اندازی کی اور جناب یونس نبی کا نام نکلا، تو جناب یونس کو دریا میں منتقل کر دیا۔ دریا کے نیچے مچھلی تھی، مچھلی کا منہ کھلا ہوا تھا، جناب یونس مچھلی کے منہ میں منتقل ہو گئے، اور ایک دو اندھیریوں میں جناب یونس منتقل ہو گیا، ایک دریا کی اندھیری، دوسری مچھلی کی اندھیری۔ تو جناب یونس نے کچھ نہیں کیا، 40 دن تک جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ کر یہ ذکر فرماتا رہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن افسوس، سدا افسوس، آج کے زمانے میں، آج کے حالات حاضرہ میں، یا اسے سابقہ حالات حاضرہ میں، جب کوئی بھی اولاد آدم جو ناعقل ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، نافرمانی الہی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی غلطی کو، اپنی نافرمانی کو خدا کی طرف منتقل کرتے ہیں کہ یہ خدا نے کروائی ہے۔ العیاذ باللہ، خدا کی طرف ہمیشہ خیر رہا ہے، خدا کے پاس ہمیشہ خیر ہے، شر خدا سے دور ہے، شر ابلیس کے پاس ہے، خیر خدا کے پاس ہے۔ یہ جو ہم غلطی کر کے خدا کی طرف منتقل کرتے ہیں، یقیناً اگر ایسی غلطیاں ہم کر کے اور خدا کی طرف منتقل کریں گے تو خداوند متعال ہمیں شیطان کی صف میں کھڑا کرے گا، خداوند متعال ہمیں شیطان کی فہرست میں کھڑا کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی فہرست میں کھڑے رہیں، انبیاء کی فہرست میں کھڑے رہیں، آدم نبی کی فہرست میں کھڑے رہیں، یونس نبی کی فہرست میں کھڑے رہیں، تو ہمیں اپنی غلطی کو اپنی غلطی تصور کرنی ہوگی، اپنی نافرمانی کو اپنی نافرمانی تصور کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ جو غلطی کی ہے خدا نے نہیں کروائی، ہم نے خود کی ہے، اور خود خدا کا کلام بھی ہے قرآن مجید میں بارہا فرما بما کسبت ایدیکم، یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو بھی آپ نام اعمال سر انجام دیتے ہیں وہ آپ خود دیتے ہیں، اختیاراً دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے، جب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو آدم نے تو یہ نہیں کہا کہ خداوند متعال آپ نے کیا، آپ کی وجہ سے میں نے یہ خطا کی، آپ کی وجہ سے یہ میں نے غلطی کی، یا آپ نے کروائی۔ آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر میں؟ آدم علیہ السلام کا خدا نے تذکرہ فرمایا ہے، آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار عالم میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ آدم نبی ہو کر یہ کہہ رہا ہے اتنے حسین کلمات، زیبیہ کلمات، کہ پروردگار عالم میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ بندے، یہ خدا کے مخلوق، اولاد آدم سے محبت کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ خطا آپ نے کروائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔